السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ ایشیا کپ 2025 کا شیڈیول کب جاری ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے حتمی تاریخ اب سامنے آ گئی ہے اور اب ایشیا کپ کے اوپر جو بادل منڈلا رہے تھے وہ چھٹ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان شاہینز کی ٹیم دورہ آسٹریلیا کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جبکہ ایشیا کپ 2025 میں پاکستان ٹیم کس گروپ میں ہوگی، گروپس کی جو ترتیب ہے وہ بھی لگ بھگ فائنلائز ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ کہ بھارت کے سابق اوپننگ بیٹسمین وریندر سہواگ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ایک دھوکہ باز تھے، بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے دھوکے دیے حریف بولرز کو۔ تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا دورہ آسٹریلیا، پاکستانی شاہینز کا، جو کہ گزشتہ سال بھی تھا، پاکستان نے ڈارون میں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کھیلی تھی، اور اس بار بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم وہاں بھیجنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور لگ بھگ یہ بات اب یقینی ہو چکی ہے کہ مسلسل تیسرے سال پاکستانی شاہینز دورہ آسٹریلیا کرے گی، لیکن وہاں پر جو پاکستان کو میچز ملتے ہیں وہ اس لیول کے برحال نہیں ہیں۔ ٹاپ اینڈ T20 سیریز ایک اچھی سیریز ضرور کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے بجائے پاکستان کو یا اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اے کے ساتھ 2 سے 3 میچز مل جائیں تو اس سے پاکستان کا جو سفر ہے، جو اخراجات ہیں، اس کا کسی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح پاکستان کے پلیئرز کو زیادہ بہتر انداز میں تیاری کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی وہاں کھیلی ہے، باقی غیر ملکی ٹیمیں بھی وہاں کھیلتی ہیں، اس بار بھی کسی ایک ایسوسیٹ ٹیم کو وہاں ملایا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ٹاپ اینڈ T20 سیریز کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنا کہ دورہ آسٹریلیا کی ہونی چاہیے تھی۔ اگر پاکستان وہاں کی کسی ریاستی ٹیم کے ساتھ یا وہاں کی اے ٹیم کے ساتھ کھیلے تو اس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے لازماً کرکٹ آسٹریلیا سے بات کرے گا اور اقدامات کرے گا۔ اور دورہ آسٹریلیا سے پہلے پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے اور اس کے بعد آسٹریلیا جائے گی۔ پاکستان نے وہاں پر 4 روزہ میچز کھیلنے ہیں، اور اس کے لیے 10 جولائی سے کیمپ کراچی میں لگے گا پاکستان کی شاہینز ٹیم کا۔ یہ اپڈیٹ ہے پاکستان کے دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے۔ اور ایشیا کپ کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب تمام جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، ٹیموں کے گروپس تقریباً بن چکے ہیں۔ اب حتمی تاریخ بھی آ رہی ہے کہ جو شیڈیول ہے وہ کب جاری ہوگا۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں، جو کہ انڈین میڈیا نے آج رپورٹ کیا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ایشیا کپ 2025 کا مکمل شیڈیول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس بار 6 کے بجائے 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، سپر 4 کا راؤنڈ ہوگا، اس کی ٹاپ 2 ٹیموں کے درمیان فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو اب تک اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو گروپس ترتیب دیے جا رہے ہیں، پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جولائی جو ہے ابھی لگ بھگ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اگلے 7-8 دن سے پہلے ایشیا کپ 2025 کا مکمل شیڈیول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب جو گروپس کی ترتیب دی گئی ہے اس میں پاکستان اور انڈیا ایک ہی گروپ میں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بغیر براڈ کاسٹرز کبھی بھی وہ ڈیل پہ راضی نہیں ہوں گے جو ڈیل وہ کر چکے ہیں، جتنی وہ بھاری رقم ایشین کرکٹ کونسل کو دے چکے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کا ایک ہی گروپ میں ہونا لازمی تھا، جو ہوا ہے۔ یوں ایشیا کپ 2025 کے گروپ اے میں پاکستان، انڈیا، UAE اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں شامل ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید نیپال کی ٹیم کوالیفائی کرے، لیکن جو 2024 میں ایشین کوالیفائر کھیلا گیا تھا اس میں جو ٹاپ 3 ٹیمیں تھیں اس میں نیپال نہیں تھی، عمان کی ٹیم کوالیفائی کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہ ٹاپ 3 ٹیموں میں شامل تھی۔ بہرحال گروپ بی میں جو دوسری ٹیمیں ہیں اس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور عمان کی ٹیمیں ہیں۔ یہ ایشیا کپ 2025 کے لیے لگ بھگ جو ترتیب ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے کہ یہ گروپس ہوں گے۔ اس میں سے 2 ٹیمیں کوالیفائی کریں گی سپر 4 کے لیے۔ سپر 4 میں سے جو 2 ٹاپ ٹیمیں ہوں گی ان کے درمیان فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ تو یہ ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے اپڈیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
वरिंदर सहवाग जो कि मुंह फट भी हैं और कभी कभार सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए, फैंस की तवज्जो हासिल करने के लिए ओछी हरकतें भी करते हैं। अभी जो उन्होंने बयान दिया है वो खासा हैरानकुन है। एक तरह से उन्होंने अपने ऊपर भी चार्ज कर दिया है कि वो धोखेबाज थे और नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाकर अंपायर की मदद से ख़ुद को नॉट आउट भी करार दिलवाया। तो इसके हवाले से उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पर जो शो किया उसमें बताया कि जनूबी अफ्रीका के अंपायर रोडी क्वेटसन वो अब वफ़ात पा चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक मैच में बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो पैड्स हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, मैं कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये मैं आपको दे दूँगा। उसने अपने बेटे के लिए चाहिए थे उसे, तो पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मैंने उसे पैड्स दे दिए तो उसके बाद उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वरिंदर सहवाग ने हैरानकुन तौर पर ये कहा कि मैंने उसे कहा कि बस आप मुझे आउट नहीं देना। तो उसी इंटरव्यू में वरिंदर सहवाग ने एतराफ़ किया कि रोडी क्वेटसन ने उन्हें लगभग 2 से 3 बार क्लियर आउट होने के बावजूद नॉट आउट करार दिया था। तो ये एक तरह से रिश्वत थी और रिश्वत का बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया है, जो कि खासा हैरानकुन है। इससे वरिंदर सहवाग समेत कई प्लेयर्स के ऊपर भी सवाल या निशान लग चुका है। गो के सहवाग ने ये एक मीडिया अटेंशन हासिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन 2 अंपायर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो दोनों अंपायर्स दुनिया में नहीं हैं। दूसरे अंपायर डेविड शेफर्ड थे, उनके बारे में ये था कि आइसक्रीम खाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कोई आइसक्रीम नहीं दे रहा था, मैंने आइसक्रीम का अरेंज कराया। तो उसके बाद डेविड शेफर्ड ने मुझे यही कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उससे भी मैंने यही डिमांड की थी कि बस मुझे आउट करार नहीं देना। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में वरिंदर सहवाग ने बरमला खुल्लम खुला बल्कि बेशर्मी से एतराफ़ किया है कि उन्होंने अंपायर्स को रिश्वत दी थी। तो अब इसके बाद अब क्या बाकी रह जाता है? ये तो एक खुल्लम खुला एतराफ़ है कि वो एक तरह से ये एक गलत काम है। और वैसे भी आईसीसी का रूल है कि अगर आप दौरान टूर्नामेंट किसी भी गैर मुतल्लका शख्स से या कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिश्वत के ज़मरे में आता है। ये तो बरमला खुद वरिंदर सहवाग एतराफ़ कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आईसीसी क्या इस हवाले से कोई नोटिस ले सकता है। वैसे तो वरिंदर सहवाग का कैरियर है ही नहीं, क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आगे एज ए ऑफिशियल किसी भी ओहदे पर अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी ये बात हमेशा सामने रखी जाए कि वो इस तरह की जहनीत के बंदे हैं जो रिश्वत देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि ये महज मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए, एक सोशल मीडिया पर दोबारा अपने आप को एंड करने के लिए इस तरह की बयानात दिए हैं। वरना अंपायर महज आइसक्रीम पर नहीं पिघलते, महज पैड्स हासिल करके किसी को नॉट आउट करार नहीं देते। इसके लिए फिर जो चीज़ें होती हैं वो मुझसे ज़्यादा भारत के जो साबिक प्लेयर्स हैं या मौजूदा प्लेयर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ से मैच फिक्सिंग का गढ़ निकलता है।